السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور روز کی طرح میرا آج کا ایپیسوڈ بھی آپ نے بہت لائک کیا ہوگا۔ ہم نے ذکر کیا تھا اپنے کل کے ایپیسوڈ میں جنگ بدر کے خاتمے کا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ہجرت کے تیسرے سال کے بارے میں، سن 3 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ چونکہ حق و باطل کا یہ عظیم معرکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا، اسی لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے، اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ جنگ احد کا سبب کیا بنا؟ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار تھے۔ اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیظ و غضب کا تنور بنا ہوا تھا، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے کہ جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں امثال جتنا نفع ہوا ہے وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے، اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے، اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہایا، اور ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دیں۔ عمرو حمجی اور مصافہ یہ دونوں اپنی شاعری میں طاق اور آتش بیانی میں شہر آفاق تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئی۔ جن کے باپ بھائی بیٹے شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندہ کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس بنا پر ہندہ نے وحشی کو جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کارگزاری کے صلہ میں آزاد کر دیا جائے گا۔ الغرض بے پناہ جوش و خروش و انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا، اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا،
اور جب آپ کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہ عریس کی تمام گھاس چر گئے۔ مسلمانوں کی تیاری اور جوش۔ یہ خبر سن کر 14 شوال سن 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ، حضرات اسید بن حضیرو، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لے کر چند انصاریوں کے ساتھ رات بھر کاشان نبوت کا پہرا دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع فرما کر مشورہ طلب فرمایا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر کفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے، مگر چند کمسن نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور جوش جہاد میں آپے سے باہر ہو رہے تھے، وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی رائے سن کر پھر مکان میں جا کر ہتھیار زیب تن فرمایا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو۔ اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا۔ پھر عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جو تھا، جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن ابی کی یہ بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے اور بنو اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامرادی کی جائے اور ان کا اللہ سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رہ گئے، جن میں کل 100 زرہ پوش تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 اشرار کا لشکر تھا، جن میں 700 زرہ پوش جوان، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کا معائنہ فرمایا اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام۔ مگر جب حضرت رافع بن خریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو وہ فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی
اور وہ فوج میں شامل کر لیے گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خریج کو کشتی میں بچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لے لیے گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خریج کو زمین پر دے مارا، اور اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔